یہ کس لیول پر جا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ عمران خان کا سب سے قریبی ساتھی چیکو کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیاں دے رہا ہے، اللہ میاں مدد کر، سمندر کو کھول دے۔ یہ عمران خان وہ بدنصیب ہے جس کی اپنی اولاد بھی آج تک ایک دفعہ بھی نہ صرف ملاقات کے لیے نہیں ہے بلکہ آج تک کبھی ریزرویشن اور بیان تک نہیں دیا۔ حقیقی معنوں میں اس ورکر کنونشن میں آپ کے اس انتشاری سیاست کو عوام بھی رد کر چکی ہے۔ یہ مٹھی بھر لوگ، پیڑ لوگ، ننگے ملت، ننگے دین لوگ جو ریاست کے خلاف بیان بازی کرتے اور احتجاج اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اوورسیز پاکستانی کا ریپرزنٹیٹیو کہتے ہیں۔ علیم گنڈاپور صاحب نے تو بڑے سمپلی اب کہہ دیا میں نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑا۔ بلوچستان کی غیور عوام کے نمائندگان باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ناسور ہے۔ بلوچ قوم کے دشمن اختر مینگل بلوچستان کے لیے، بلوچ قوم کے لیے ناسور ہے، وہ دہشت گردوں کا ایک سرغنہ ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام اپیلیں کر رہے ہیں خدا کے لیے ہماری جان چھڑاؤ۔ آرمی چیف صاحب آپ کو اللہ کا واسطہ 12 سال ہو گئے، ہم کے پی کے والے، ہم بھی پاکستان کا حصہ ہے، ہم تنگ آ گئے ہیں۔ اگر آپ ہماری جان نہیں چھڑا سکتے ان سے تو پھر خدا کے لیے ایک چھوٹا سا میزائل ہم پر چلا دے تاکہ ہمارا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈی این این نیوز میں خوش آمدید اور میں ہوں حسان ہاشمی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے ایک پارٹی کنونشن کے نام پر کچھ ایونٹس کیے اور یہ ایونٹس جو ہیں پورے پاکستان میں منعقد کرانے کے حوالے سے انہوں نے پچھلے کچھ دن سے برانڈنگ بھی کی، لیکن جب ٹائم آیا تو کیا ہوا یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اگر یہ پروڈکٹ تیار کی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ کس لیول پر جا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا نام، عمران خان کا سب سے قریبی ساتھی اور برطانیہ میں جانا مانا پرسن چیکو، اس چیکو کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیاں دے رہا ہے اور جو دعائیں کر رہا ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے ویڈیو پلے کروں گا، اسے آپ دیکھیے گا اور اس کے بعد آپ پھر کمنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کے خلاف ایک بڑا محاذ گرم کر رہی تھی، اب ایک محاذ خود ان کے اندر سے ان کے لیے گرم ہو گیا ہے۔ بلوچستان سے لے کر پنجاب، پنجاب سے لے کر خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ اور گلگت بلتستان، پورے پاکستان میں اس وقت ایک نفرت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عوام کے اندر سے لے کر خود اپنی پارٹی تک۔ تو ون بائی ون تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آخر تک اس ولاگ کو آپ نے غور سے سننا ہے، کوئی ایک حصہ بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ آگے جو میں آپ کے سامنے ویڈیوز پلے کروں گا وہ ویڈیوز دیکھنے کے لائق ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ بہرحال ہو جائے گا کہ اس وقت اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو بھی ابھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہیں اگر عقل کر لیں گے تو ان کے لیے بہتری ہے، ورنہ پھر بہرحال جو سسٹم چل رہا ہے جو بھی آئے گا پاش پاش ہوگا، بہہ جائے گا اور وہ بھی صفحہ ہستی سمٹ جائے گا۔ بہرحال مقصد جہاں پر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ایک بھرپور قسم کی لابنگ ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کے خلاف جو لابنگ کرنے والے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور اسی سلسلے میں ایک ورکر کنونشن کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو پچھلے دنوں اعلان کیا تھا اور اس سلسلے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں انہوں نے کچھ کنونشنز منعقد کروائے۔ اب انٹرسٹنگ بات جہاں پر یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ایک پاور شو کے لحاظ سے جانی جاتی ہے، جس کی سٹریٹ پاور کوئی شک نہیں دنیا میں بڑی جانی مانی ہے، اور جو بھی آج اگر ہم دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اس دعوے کے برعکس حقیقی معنوں میں اس ورکر کنونشن میں خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں نے نہ آ کر پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا جو اظہار کیا ہے، یہ ایک سیدھی اور واضح نشانی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ بھائی اب آپ کے اس انتشاری سیاست کو عوام بھی رد کر چکی ہے۔ پہلے تو یہ ذرا 2 نمبریاں کرتے تھے نا، ڈٹ کے خان کو جیل میں کھڑا کر دیا اور حقیقی آزادی کی باتیں کرنا شروع کر دیں اور بڑے جذباتی اور لہو کو گرمانے والے ترانے لگانے شروع کر دیے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تمام کے تمام جو انہوں نے پریپوگنڈے کے ذریعے دماغوں کے اندر ایک زہر بھرا تھا، اب وہ زہر جو ہے اس کا اثر ختم ہو رہا ہے۔ اور حقیقت میں آپ دیکھیے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی حالت یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر ایک دوسرے کو کس طریقے سے نوچا جا رہا ہے، اور عمران خان کے نام پر جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اب یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ علیم گنڈاپور صاحب نے تو بڑے سمپلی اب کہہ دیا میں نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔
وہ علی امین گنڈاپور جس نے عمران خان کو رہا کروانا تھا, جیل توڑنی تھی اور ایک گولی کے جواب میں 10 گولیاں چلانی تھیں, اب وہ بالکل ٹھنڈ ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور اب بتا رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ جو ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر آپس میں جس طرح لڑ رہے ہیں. اب بیرسٹر گوہر کی کوئی شک نہیں, پوزیشن ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بڑی اسٹرانگ ہے, اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ان کو کسی طریقے سے چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہتے ہیں. اب انہیں کون ہٹائے؟ اس وقت تو حالت یہ کہ بیرسٹر گوہر کو عمران خان بھی نہیں ہٹا سکتا, تو سلمان اکرم راجہ یہ کوئی اور کیا چیز ہے؟ کیونکہ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو چیئرمین جو ہے ایک قانونی آئینی طور پر بیرسٹر گوہر, جنہیں کیوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے, جنہیں کیوٹو کہتے ہیں, آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں کتنے غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ کون, میں چیئرمین ہوں, میرے نام سائنس سے سارا کچھ ہونا ہوتا ہے, میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں, میں کسی کو وضاحت کیوں دوں, لوگ مجھے وضاحت دیں. تو یہ پہلی دفعہ ایک کیوٹو کے مطلب چہرے سے اور انداز میں اتنا غصہ, لیکن بڑا حسین انداز اور لمحات تھے, بڑے اچھے لگ رہے تھے, پیارے لگ رہے تھے. خیر پاکستان تحریک انصاف کی زبان میں بات کریں گے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, ذرا ہینڈسم ہے. تو مقصد یہاں پر یہ کہ یہ اس وقت رائٹ ناؤ سچویشن. دوسرا آپ دیکھیں کہ انہوں نے بلوچستان کو لے کر جس طرح لانچنگ پیڈ بنایا, اور بلوچستان کو لانچنگ پیڈ بناتے ہوئے انہوں نے جو ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دی اور ریاست کے خلاف جو انہوں نے بکواس بازی کی ہے, آج قدرت کیسے جواب دے رہی ہے کہ بلوچستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور سردار اختر مینگل کو بھی, مارنگ لنگو کو بھی. اب اس سلسلے میں آپ اندازہ لگے کہ بلوچستان کی غیور عوام کے نمائندگان باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ناسور ہے, سردار اختر مینگل ناسور ہے, شیطان ہے, دشمن کالا کار ہے, اور اگر اس کے چہرے سے ہم نقاب اتار دیں تو یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. انہوں نے کھل کر جس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا, ذرا اس کے لیے آپ یہ ایک ویڈیو دیکھیں. بلوچ قوم کے دشمن اختر مینگل بلوچستان کے لیے, بلوچ قوم کے لیے ناسور ہے, وہ دہشت گردوں کا ایک سرغنہ ہے اور عالمی قوتوں کا ایجنٹ. اختر مینگل صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں. ایم کے ساتھ جو بیک ڈور سے جو بات چیت سردار اختر نے کی ہے, اگر پردہ اٹھا دیں تو اس صوبے میں پھر دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. اختر مینگل وہ شخص تھے نواز شریف کی گاڑی چلاتے رہے, عمران خان سے 15 ارب روپے بلوچستان کی ترقی کے نام پہ لے کے جیب میں ڈالے. یہ خواتین کے پیچھے پچھلے 4 دن سے چھپتا ہے, یہ دہشت گردوں کا بی ٹیم ہے. اچھا اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی, انہوں نے سب نے اپنی تمام تر طاقت قوت لگانے کے بعد جو ماحول بنایا تھا وہ بالکل فارغ ہو گیا. اور یہ قدرت کا انتقام ہے جناب. اس وقت ان کی جو اپنی جتنی بھی جھوٹ پر امپائر کھڑی کی تھی وہ اب زمین پر گر رہی ہے, اپنے قد سے, اپنے وزن سے اب یہ نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں. آج الحمدللہ بلوچستان کے عوام نے بھی ریجیکٹ کر دیا, وہاں کے عوامی نمائندگان نے بھی ریجیکٹ کر دیا. اسی طریقے سے پاکستان کے تمام شہروں کے اندر لوگ ان کی کسی کال کو سیریس نہیں لیتے, کسی بات کو سیریس نہیں لیتے. خیبر پختونخوا جہاں مسلسل 13 سال سے ان کی حکومت ہے, وہ ایک بدترین بد انتظامی کا وہ کہتے ہیں کہ مرکز بن گیا, بدترین قسم کی وہاں اقربا پروری ہے, بدترین وہاں کرپشن کے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, وہاں کی عوام کہہ رہی ہے. اور میں آپ کو پھر یہ کہوں گا, خیبر پختونخوا کی عوام ہماری دل اور ہمارا جان ہے, لیکن اس بات کا آپ ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ اب وہاں کی عوام یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہم آپ کے نہیں ہیں جو ہمیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. اپیلیں کر رہے ہیں, خدا کے لیے ہماری جان چھڑاؤ, خدا کے لیے تحریک انصاف سے ہمارا پیچھا چھڑاؤ. اس نے 13 سال میں ہمارے اس پورے پاکستان اور خیبر پختونخوا کا جو بیڑا غرق کر دیا ہے, اب ہمارے اندر مزید سہنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے. میں تو بلکہ سن رہا تھا ایک بندے کی وہ ویڈیو تھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کا بندہ تھا, اور کہتا ہے کہ اگر آپ ہماری ان سے جان نہیں چھڑا سکتے تو میں آرمی چیف سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر نا ایٹم بم گرا دیں یا ہمارے اوپر میزائل گرا دیں, ہم ایک دفعہ ہی مر جائیں. تو آپ دیکھیں کہ اس لیول پر جا کر پاکستان تحریک انصاف جب ایکسپوز ہو رہی ہے تو اس کے بعد اب کیا بچتا ہے؟ وہ تمام کے تمام لوگ جو ان کے حق میں بات کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب آ جا کر ان کے پاس بچتا ہے جی اوورسیز. اچھا اوورسیز پاکستانیوں نے ریجیکٹ کر دیا, لیکن اوورسیز چند جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو لے کر اگر آپ دیکھیں گے تو کیا ہو رہا ہے, ان کو انہوں نے اپنا فیس بناتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کا فیس بنا دیا. یہ مٹھی بھر لوگ, پیڈ لوگ, ننگے ملت, ننگے دین لوگ جو ریاست کے خلاف بیان بازی کرتے اور احتجاج اور اس قسم کی وہ کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اوورسیز پاکستانی کا ریپرزنٹیٹو کہتے ہیں.
تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کا فیس نہیں ہے. ابھی میں آپ کے سامنے جو ایک ویڈیو پلے کرنا چاہتا ہوں وہ ویڈیو بڑی زبردست ہے, اور وہ ویڈیو ہے جناب چیکو کی. آپ کو پتہ ہے نا چیکو کون ہے؟ وہ چیکو جو عمران خان کا انتہائی قریبی اور انتہائی پرانا ساتھی, وہ چیکو جس نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی, نعوذ باللہ وہاں نعرے بازی کی اور وہاں کے تقدس کو پامال کیا. اب وہ چیکو سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر کیا دعائیں کر رہا ہے اور کیسے ناٹک اور نٹنکیاں کر رہا ہے, ذرا یہ دیکھیے. اللہ میاں مدد کر, سمندر کو کھول دے, لکڑی ڈال رہا سمندر کے, سمندر کھول دے جو ہم یہاں سے کراس کریں اور عمران خان کو لے کے یہاں سے باہر نکلے. یہاں سے لے کے عمران خان کو پورا جلوس پی ٹی آئی کا پیچھے قرآن سے بچا کر, قرآن اس وقت پاکستان میں بیٹھا اللہ پھول گئی ہوتی ہے. اچھا یہ جو اب آپ خود دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ سمندر پھاڑ دے. عمران خان اپنے لشکروں کے ساتھ یہاں ہے, برطانیہ کے سمندر کوئی پھاڑنے کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں ٹکٹ کرا کے آ جاتے بھائی پاکستان, آپ کا خان لشکر کے سمیت آپ جو بلا رہے ہیں تو اسے آپ تھوڑی تکلیف کرو تو جاؤ نا ڈیالہ جیل چ پیا اسے جا کے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ملاقات کرو. ملاقاتی تو پھر بھی اپنے جو ہوتے ہیں جیل میں جاتے ہی ہیں. یہ عمران خان وہ بدنصیب ہے جس کی اپنی اولاد بھی آج تک ایک دفعہ بھی عمران خان کے لیے ملاقات کے لیے نہ صرف نہیں آئی, نہ صرف ملاقات کے لیے نہیں ہے بلکہ آج تک کبھی ریزرویشن اور بیان تک نہیں دیا. تو یہ آپ کے سامنے کھلی قدرت کی نشانیاں ہیں. اچھے کام کا اچھا نتیجہ, برے کام کا برا نتیجہ, جو ہم بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے آج ہم پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اور اس کو آپ صرف اس انداز میں دیکھیے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں الحمدللہ پہلے بھی ناکام ہوئے, آج بھی ناکام ہو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر جس انداز میں رحمتیں کر رہا ہے, یہ چیز آپ کے لیے واضح نشانی ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کو اگر ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے خلاف اگر لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو آپ قدرت سے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں, اور قدرت آپ کو انشاءاللہ اس پاک سرزمین کو یا اس کا بال بھی بیکا نہیں کرنے دے گی انشاءاللہ. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.